الحديث الثاني مجيء جبريل ليعلم المسلمين أمر دينهم. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
پہلے اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی الفاظ کی وضاحت رواں ترجمہ وغیرہ. مجیء کا معنی ہوتا ہے آنا. جبریل جبریل کا علیہ السلام، لیعلم تاکہ وہ سکھائیں، المسلمین مسلمانوں کو، امر دینہم ان کے دین کے معاملات، ان کا دین. عن عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ایدن بھی، ایدن کا مطلب تو بھی، یعنی یہ حدیث بھی انہی سے روایت. قال کہا، یعنی عمر نے کہا، بینما اس اثنا میں، اس وقت کے، اس اثنا میں، اس دوران نحن ہم جلوسن بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے یہاں تو جلوس اٹھ جاتا ہے نا، مطلب جلوس کا اصل معنی بیٹھنا. عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ذات یوم ایک دن، اذ جب، طلع نمودار ہوا، علینا ہم پر، رجل ایک مرد، شدید بیاض الثیاب سفید کپڑوں والا، شدید بیاض سفیدی، الثیاب کپڑوں کی، سخت سفید یعنی بہت زیادہ سفید کپڑوں والا. شدید سوادی سیاہ، الشعر بالوں والا، شدید سیاہ بالوں والا. لا نہیں، یرا دیکھا جا سکتا تھا، علیہ اس پر، اثر اثر آثار، السفری سفر کے، ولا اور نہ، یعرفہ پہچانتا تھا اس کو، منا ہم میں سے، احد کوئی ایک، ہم میں سے کوئی ایک، کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا. حتی یہاں تک، جلسہ وہ بیٹھ گیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاسند تو اس نے ملا دیے یا قریب کر لیے، رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنے، الی طرف، رکبتیہ آپ کے دو گھٹنوں کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں. و اور وضع رکھ دیے، کفیہ اپنے دونوں ہاتھ یا ہتھیلیاں، اپنی دونوں ہتھیلیاں رکھ دی، علی اوپر، فخذیہ اپنی رانوں کے. وقال اور کہا، یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی خبر دیجئے مجھے، عن الاسلامی اسلام کے بارے میں. فقال تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الاسلام اسلام، ان یہ کہ، تشہد تو گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، وان اور بے شک، محمدن محمد، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ اور تو قائم کرے نماز کو، وتؤتی الزکاۃ اور تو ادا کرے زکوٰۃ کو، وتصوم رمضان اور تو روزے رکھے رمضان میں یا رمضان کے، وتحج البیت اور تو حج کرے بیت اللہ کا، ان استطعت اگر تو استطاعت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلا راستے کی. قال کہا، صدقت تو نے سچ کہا. فعجبنا لہ تو ہم نے تعجب کیا اس پر. یسألہ وہ سوال کرتا ہے آپ سے، ویصدقہ اور تصدیق کرتا ہے آپ کی. قال کہا، فاخبرنی پس خبر دو مجھ کو، عن الایمان ایمان کے بارے میں. قال کہا،
ان یہ کہ تؤمنا تو ایمان لائے باللہ اللہ پر وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر وتؤمن اور تو ایمان لائے بالقدر تقدیر پر خیرہ اس کے اچھے وشرہ اور اس کے برے پر قال کہا صدقت تو نے سچ کہا قال کہا فاخبرنی پس خبر دو مجھ کو عن الاحسان احسان کے بارے میں قال کہا ان یہ کہ تعبد اللہ تم عبادت کرو اللہ کی کأنک گویا کہ تم تراہ دیکھ رہے ہو اس کو فإن پھر اگر لم نہیں تکن ہو تم تراہ دیکھتے اس کو فإنہ پس بے شک وہ یراک دیکھتا ہے تجھ کو قال کہا فأخبرنی پس خبر دو مجھے عن الساعۃ قیامت کے بارے میں قال کہا ما نہیں المسئول مفعول کے وزن پر جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھا جانے والا انہا اس کے بارے میں یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے نہیں ہے وہ بعلم زیادہ جانتا عالم من السائل سائل کی نسبت قال کہا فاخبرنی پس خبر دو مجھے ان اماراتها اس کی نشانیوں کے بارے میں قال کہا ان یہ کہ تلد الامت جنم دے گی لونڈی جنے گی لونڈی ربتها اپنی مالکہ کو وان اور یہ کہ ترا تم دیکھو گے الحفاۃ ننگے پاؤں العراۃ ننگے بدن العالۃ فقیر رعاء چرانے والے الشائی بکریوں کے یتطاولون ایک دوسرے سے لمبی کر رہے ہیں فی البنیان عمارتوں میں ایک دوسرے سے طول پکڑ رہے ہیں ثم پھر انطلق وہ چلا گیا یعنی سوال کرنے والا چلا گیا فلبثنا تو ٹھہرے ہم رک گئے ہم ملیا تھوڑی دیر یعنی کچھ دیر ہم رک گئے ایسے ہی رہے ثم قال پھر فرمایا یا عمر اے عمر اتدری کیا تم جانتے ہو من السائل سوالی کون تھا قلتو میں نے کہا اللہ اللہ ورسولہ اور اس کا رسول اعلم زیادہ جانتا ہے قال فرمایا فإنہ پس بے شک وہ جبریل تھے اتاکم آئے تمہارے پاس یعلمکم سکھا رہے تھے تم کو دینکم تمہارا دین وہ تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے آئے. اب ہم حدیث کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں. ترجمہ کرتے ہوئے میں تھوڑی سی اس کی ہلکی پھلکی عبارت کی وضاحت کروں گی, الفاظ کی نہیں, ہلکی پھلکی, تاکہ پوری ایک سیکوینس آپ کے سامنے بن جائے. ٹھیک ہے. یہ حدیث ابو ہریرہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے. مسلم کے علاوہ یہ حدیث مسند احمد, صحیح ابن حبان, ابن ماجہ, سنن النسائی اور سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی روایت ہوئی. اب کی جو میں وضاحت کروں گی ترجمے کے دوران, اس میں ان احادیث کے کچھ حصے بھی ڈالوں گی. یعنی سمپل اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوگا بلکہ تھوڑی تھوڑی ایڈیشن کے ساتھ ہوگا, کیونکہ کچھ روایات میں کچھ الفاظ کا اضافہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس کا رواں ترجمہ کروں گی, لیکن رواں ترجمہ اس طریقے پر کروں گی کہ حدیث کی دیگر کتب میں کن کتابوں کے نام بتائے میں نے؟ مسند احمد, صحیح ابن حبان, ابن ماجہ, سنن نسائی. یہ لفظ نا نساء نہیں ہے, یہ نساء ہے. ٹھیک ہے, نسائی,
اور سنن الکبریٰ البیہقی، ان کتابوں کے اندر یہ حدیث روایت ہوئی ہے. ان روایات میں جو ایڈیشنز ہیں وہ بھی میں بیچ میں شامل کر لوں گی تاکہ آپ کو حدیث کا ایک زیادہ واسٹ معنی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، چلیے. ابو ہریرہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اس طرح تشریف فرما ہوتے. اب یہ ایڈیشن سنن نسائی کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ کوئی اجنبی آدمی آتا تو پہچان نہیں سکتا تھا. یعنی باہر سے آنے والے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، حتیٰ کہ وہ آپ کے بارے میں پوچھتا. اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم آپ کے بیٹھنے کے لیے ایک مخصوص جگہ بنا دیں تاکہ جو اجنبی آدمی آئے وہ بھی آپ کو پہچان سکے. اجازت ملنے پر ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک چبوترا بنا دیا، آپ اس پر تشریف فرما ہوتے تھے. اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ تعلیم کے لیے، تذکیر کے لیے جو تعلیم دینے والا ہے اس کو اگر ایسی جگہ بٹھایا جائے کہ جہاں دوسرے اس کو زیادہ بہتر طور پر دیکھ سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی صحابہ نے اس ضرورت کے تحت کہ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو اور لوگ آ کر پریشان نہ ہو، آپ کے لیے ذرا جگہ الگ بنا دی. تو آج کل جیسے تھوڑا اونچا اسٹیج بنا دیا جاتا ہے یا کوئی بھی اور ایسی پہچان کی جگہ کہ جس سے آنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ ان میں سے ٹیچر کون ہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آ گیا. سنن نسائی کی روایت ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت اور خوشبو میں بسا ہوا تھا، جبکہ صحیح مسلم میں خوشبو کا ذکر نہیں ہے. جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے کہ کپڑوں کو ہلکا سا بھی میل کچیل لگا وہ نہیں تھا، اور بال نہایت کالے تھے. شدید سواد کا مطلب ہے نہایت کالے، بہت کالے تھے. اور صحیح ابن حبان کی روایت میں آتا ہے اور داڑھی بھی انتہائی سیاہ. اب یہاں میں آپ کو مختلف روایات بتا رہی ہوں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی، یہ اختلاف کیوں ہے؟ ایک کپڑوں کی بات کر رہا ہے، ایک داڑھی کی کر رہا ہے، ایک خوشبو کی بات کر رہا ہے. جی ہاں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا حدیثوں میں اختلاف ہے اور کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ ہے. ہم کس کو بات آبزرویشن کی ہے، کیونکہ احادیث بہت نیچرل انداز میں روایت ہوئی ہیں. مثلاً اگر استاد ایک کلاس میں کچھ پڑھانے کے بعد اسٹوڈنٹ سے پوچھے کہ کیا پڑھایا گیا، کیا کہا گیا، تو کیا سب کا جواب ایک ہی ہوگا؟ اگر میں آپ کو اس وقت یہ بوٹل دکھا کے پوچھوں کہ اس کو ڈسکرائب کریں تو کسی کی نظر ہو سکتا ہے اس کے ٹاپ پر ہو، کسی کے اس کے نام پر ہو، کسی کے اس کے کلر پر ہو، کسی کے اس کے کتنا ملی لیٹر ہے وغیرہ وغیرہ. کوئی سائز کو دیکھے گا اور کون سی برانڈ ہے کیا. تو ہر شخص کے دیکھنے اور آبزرویشن کا انداز فرق ہوتا ہے، اور اس میں حرج کو نہیں، اس میں بڑی خوبصورتی کی بات ہے. اور جب بہت سارے لوگوں کی آبزرویشن کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے تو علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، مشاہدے میں بھی، اور سیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. ایک ہوتا ہے ایک شخص کی سوچ کہ وہ کس طرح کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، اور ایک یہ کہ مختلف لوگ مل کے ایک چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں. تو انسان دوسروں کی آبزرویشن سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ دین کی خوبصورتی ہے، یہ اختلاف نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا. وہ آیا، حتیٰ کہ نیچے بچھی ہوئی چٹائی کے کنارے کے پاس آ کر اس نے سلام کہا. اب یہاں ابو ذر اور ابو ہریرہ جو ہیں انہوں نے سلام بھی نوٹ کیا کہ اس نے آ کے سلام بھی کیا تھا، جبکہ حضرت عمر کی روایت میں سلام کا ذکر نہیں. اور کہا اے محمد السلام علیکم. آپ نے اسے جواب دیا. اس نے کہا اے محمد میں قریب آ سکتا ہوں، میں آئی کم ان. اب اس بات کو نوٹ کر لیجئے، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کیا کہا تھا جب وہ سیکھنے کے لیے گئے تھے؟ هل اتبعك الا ان تعلمني مما علمت رشدا. کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں کہ آپ کو رشد یا ہدایت کا جو حصہ ملا ہے، سمجھ بوجھ اور حکمت،
وہ آپ مجھے بھی سکھائیں. تو اس لیے بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص سکھانے والا ہے تو پھر ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دن ہو یا رات ہو، عید ہو یا شب رات ہو، وہ 24/7 ہمارے لیے حاضر ہو. اس سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں، جب چاہیں کال کر دیں، جب چاہیں اسے بٹھا لیں، جب جو چاہیں اس سے سلوک کریں. تو پیاری بہنوں، سیکھنے سکھانے کے بھی آداب ہوتے ہیں، اور بھینس بھی ہر وقت دودھ نہیں دیتی، اس کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اگر یہ سوچ لیا جائے کہ ہر شخص، جو سکھانے والے ہیں وہ سارے ہر وقت چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہو، اور جس وقت آپ ان سے جو سوال کریں اس وقت فوراً وہ آپ کو جواب دے دیں، تو اور اگر جواب نہ دیں تو پھر فرسٹریشن کے شکار ہو یا ناراض، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. تب آپ دیکھیے کہ وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں آ سکتا ہوں، قریب آ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ. وہ بار بار اس طرح کہتا رہا، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور آپ فرماتے رہے قریب آ جاؤ. یعنی یہ نہیں کہ اجازت ملی تو دھڑام سے آگے آگے بھاگ دوڑ کے آگے، بلکہ تھوڑا آئے، پھر پوچھا اس سے آگے کی اجازت ہے، اس سے آگے کی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جب تشریف لے گئے تھے تو ہر آسمان پر اجازت طلب کی تھی اوپر جانے کے لیے. اتنے بڑے رتبے والے اگر اتنے ادب آداب کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پروٹوکول کا اور اس سارے طور طریقے کا، تو ہم جب دین میں آتے ہیں تو یہ سب کیوں بھول جاتے ہیں؟ بعض اوقات ہم کسی بینک میں جاتے ہیں تو لائن بناتے ہیں، لیکن اگر کسی ریلیجس اسکالر سے سلام کرنا ہو تو ہم بھیڑ کر دیتے ہیں، اور سب مینرز بھول جاتے ہیں. سب کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہڑبونگ مچا دیتے ہیں. مسجد میں آ کر ہم ادب بھول جاتے ہیں. کہیں اور ہوں تو ہم اس جگہ کا خیال کرتے ہیں کہ کہاں ہے، ہاسپٹل میں ہے، کس وقت جانا ہے، کیسے وہاں بہیو کرنا، کیسے نہیں کرنا. تو یاد رکھیے کہ ہمارا دین ایک بہت خوبصورت دین ہے، اور کسی بھی دین کو اور کسی بھی چیز کو اس کا اخلاق اور اس کے مینرز اور ادب آداب جو ہے وہ خوبصورت بناتے ہیں. اور حقیقت میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جب آئے ہیں سکھانے کے لیے تو انہوں نے صرف سوال جواب سے نہیں بلکہ اپنے انداز اور طریقے سے بھی سکھایا کہ طالب علم کیسا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ بار بار پوچھ رہے ہیں اور آپ بار بار اجازت دے رہے ہیں، اور قریب آتے گئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، بالکل سامنے. سنن بہقی کے الفاظ ہیں جس طرح ہم میں سے کوئی نماز میں بیٹھتا ہے، اتحیات میں، یعنی اس پوزیشن میں بیٹھے، کیونکہ بیٹھنے کی یہ پوزیشن سب سے زیادہ ادب کی. نیچے بیٹھنے کی اور کون سی پوزیشنز ہوتی ہیں؟ کراس لیگز کر کے بیٹھنا، اور ٹانگیں پھیلا کے بیٹھنا، اور ایک کھڑی کر کے اور ایک دوسری طرح سے بٹھا کے جیسے کھانے کے لیے بیٹھا جاتا ہے، اور دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے گھٹنے ہاتھ میں پکڑ کے پیچھے اپنے اوپر ہی ٹیک لگا کے بیٹھنا. تو سب سے زیادہ جو احترام کی پوزیشن ہے عبادت اور علم کے حصول کے لیے، وہ یہی ہے جو یہاں جبریل علیہ السلام نے اختیار کی. جس طرح ہم میں سے کوئی نماز میں بیٹھتا ہے، اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، بالکل قریب آ گئے. کیونکہ طالب علم اور استاد میں جب فاصلہ کم ہوتا ہے تو بات زیادہ سمجھ آتی. اگر بیک بینچرز ہمیشہ بیک پر ہی رہیں تو آبویسلی علم ملتا تو ہے، لیکن اس کی جو ایک فورس ہوتی ہے یا اس کی ایک جو زور ہوتا ہے اس کے اندر، وہ اس میں لازماً کمی ہوتی. تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے سیکھنے کی اور بات ہے، اور بالکل پیچھے بیٹھنے سے انسان بہت ریلیکس ہو جاتا ہے، بعض اوقات سو بھی جاتا ہے، بعض اوقات ٹیچر سے اوجل بھی ہو جاتا ہے. تو پھر وہ جتنا دل چاہ سیکھ لیا، جتنا نہیں چاہنا صحیح. اور اگر کمرے سے باہر ہو تو اور بھی زیادہ ریلیکس ہوتا ہے. اپنے گھر پر ہو تو اور بھی موج ہے. وہ کیسٹ سن رہے ہو تو کئی دفعہ سو سکتے ہیں بیچ میں، کس نے جگانا ہے. چلیے، تو انہوں نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دی. اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ اپنے ہی رانوں پر رکھ دی، یعنی جس طرح اتحیات میں ہم اپنے پہ رکھتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی ترجمہ دونوں طرح ٹھیک ہے، رکبتئی ہی لا رکبتئی ہی، اور پھر فخذئی ہی کی ضمیر اس کے اپنی طرف بھی جاتی ہے اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی. اب آپ دیکھیے کہ اگر اپنے پہ رکھے ہیں تو اسٹریٹ بیٹھے ہوں گے، اور اگر آپ پہ رکھے ہیں تو کیسے بیٹھے ہوں گے؟ تھوڑا جھک کے. اب استاد اور شاگرد کی پوزیشن میں بھی فرق ہو گیا، یعنی بیٹھنے کے انداز سے. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذاتی نام سے پکار رہے ہیں، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور غسل جنابت کرو اور مکمل وضو کرو. یہ سنن بہقی کے الفاظ میں ہے. غسل جنابت کرو اور مکمل وضو کرو. اس نے کہا جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ سنن نسائی کی روایت میں کہ جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہنے لگا آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے لوگ کہنے لگے ہم نے اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا، گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے. یعنی وہ آپ سے سوال بھی کر رہا ہے اور آپ کی بات کو کنفرم بھی اس طرح کر رہا ہے، لیکن انتہا درجے کا احترام ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی مجلسوں میں احترام بھی لازم ہے. مینرز اور ادب آداب تو اپنی جگہ، لیکن مجلس کا ادب، ساتھیوں کا ادب، استاد کا ادب، کتاب کا ادب، یہ سب ہمارے دین کی شناخت اور پہچان ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس پر بہت تعجب ہوا، فعجبنا لہ، کہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. پھر کہنے لگا آپ مجھے ایمان کے متعلق بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر کے اچھے اور برے. تقدیر کے اچھے اور برے، اور صحیح ابن حبان کی روایت میں آتا ہے میٹھے اور کڑوے. میٹھے اور کڑوے. تو تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان لاؤ. اس نے کہا جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مومن ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور یہ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. پھر بولا مجھے احسان کے متعلق بتلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کے ہر سوال پر ہم یہی کہتے تھے کہ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا، اور وہ بار بار کہتا جا رہا تھا کہ آپ نے سچ فرمایا. یہ الفاظ جو ہیں یہ مسند احمد کے ہیں، یہ جو بیچ میں وضاحتی الفاظ میں نے بولے. اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے متعلق بتلائیں. آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور کچھ جواب نہ دیا. اس نے دوبارہ وہی سوال کیا، آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. اس نے تیسری بار پھر سوال کیا، آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا. پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا. اب یہ ابن ماجہ میں آتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ بات مزید واضح ہو جاتی. اور فرمایا جس چیز کے بارے میں تم جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میرا علم اس معاملے میں تم سے زیادہ نہیں ہے. فرمایا اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. یہ بات اس نے بار بار کہی، اور ہم نے اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا کوئی نہیں دیکھا. تب اس نے کہا اچھا مجھے اس کی علامت بتا دے، کوئی نشانیاں بتا دے. آپ نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور تم دیکھو گے کہ پاؤں اور جسم سے ننگے فقیر بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے لگ جائیں گے. اور پھر غیب کی 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف اللہ جانتا ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں.
کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے. یہ اس میں ہے نہیں، یہ ایڈیشنل ہے. پھر وہ چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تلاش کرو، لیکن وہ انہیں نہیں ملا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے. اور دوسری روایت میں کیا آتا ہے، پھر ہم کچھ عرصہ ایسے ہی رہے، یعنی ہم خاموش رہے کہ یہ کیا ہوا. آپ نے فرمایا اے عمر، کیا تمہیں خبر ہے وہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بے شک وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی اہم باتیں سکھانے آئے تھے. کیونکہ تم نے خود سوال نہیں کیا تھا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ تم لوگ دین کی باتیں سیکھ لو. اس سے پہلے وہ جس صورت میں بھی آتے تھے میں انہیں پہچان لیتا تھا، لیکن اس مرتبہ نہیں پہچان سکا. ٹھیک ہے، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، بہت ہی زبردست، بہت کچھ سیکھنے کو ہے اس میں. یعنی پورے ایک منظر کشی ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، کتنا ادب اور احترام تھا کہ ایک شخص باہر سے آیا ہے اور کوئی ایک دوسرے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں نہیں کر رہا کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور کبھی ادھر ادھر ہنس کے دیکھیں، اور کبھی بہت ادب احترام کے ساتھ وہ ساری کنورسیشن ہو رہی ہے اور یہ پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، حیران بھی ہو رہے ہیں، مگر اپنے جذبات کا ایسے کھلم کھلا اظہار نہیں کر رہے، نہ اپنی بہت دل میں حیران ہو رہے ہیں اور تعجب بھی کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرتے کہ بھئی کون ہو تم، یہ کیا سوال کر رہے ہو، اور کچھ بھی نہیں، پوری خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں. اور پھر جواب ملتا ہے تو تصدیق بھی کرتے ہیں اور پھر خاموشی سے اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں. اور صحابہ ویسے کے ویسے بیٹھے ہیں، انہوں نے غیر ضروری سوال نہیں کیا. ہم جیسا کوئی ہو تو فوراً تجسس میں کیا کہے، اچھا یہ کون تھا، یہ کیا تھا، یہ عجیب قصہ تھا. اور پھر سارے شہر میں تبصرے ہونے لگے کہ آج تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا. سوچیے اگر کوئی آپ کو بتائے کہ جبریل آئے تھے آج، تو ہم تو ہضم ہی نہیں کر سکتے یہ بات. اچھا ہماری مجلس میں آئے تھے، اچھا کہاں سے آئے تھے، وہ اس جگہ بیٹھے تھے، چلو یہاں کی مٹی اٹھا کے چومنے لگتے ہیں. سامری نے بھی تو یہی کیا تھا نا بنی اسرائیل نے، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا. تو اس سے پورا یہ بات ان کی بہت درست ہے کہ اس سے پورا کلچر سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا تھا اور کس طرح کے لوگ تھے وہ، کتنے کلچر. ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید وہ بس ایسے ہی اچھل کود کرنے والے اور لڑائی بھڑائی کرنے والے لوگ تھے، حالانکہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، کتنے کمپوزڈ اور کتنے ویل مینرڈ لوگ. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی پھر دنیا میں ایک تبدیلی پیدا کی. اور ہمارا دین ہمیں صرف انفارمیشن نہیں دیتا، ہمارا دین ہمیں ادب اور اخلاق سکھاتا ہے، ہمارے بیہیویئر میں تبدیلی سکھاتا ہے کہ بولنا کیسے، سوال کیسے کرنا، بیٹھنا کیسے ہے، حیرانی کا اظہار کیسے کرنا ہے، اور جب کچھ چیزیں خلاف توقع ہونے لگے تو اس پر کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. کوئی بھی نہیں پہچان رہا، اس کے باوجود وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کیے ہوئے. سارا فوکس جو تھا مقصد پہ تھا نا، ادھر ادھر کی باتوں پہ نہیں تھا، غیر ضروری چیزوں پر نہیں تھا. اسی لیے تو اتنے کم عرصے میں وہ اتنا کچھ سیکھ گئے. اس حدیث کی روایت کا کچھ کانٹیکسٹ بھی ہے، پہلے وہ بیان کرتی ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ. یحییٰ ابن یعمر حمیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا تھا وہ بصرہ کا معبد جہنی تھا. جیسے عبد لکھتے ہیں نا، اس کے شروع میں میم ڈال دیجئے، معبد جہنی. یہ وہ شخص تھا جس نے مسلمانوں میں سے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا تھا کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا. اب تو بہت سارے ہیں ایسے، لیکن یہ پہلا شخص تھا، یعنی کہ صحابہ کی جنریشن کے بعد. چنانچہ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو ہم نے کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہماری ملاقات کسی صحابی سے ہو جائے تو ہم ان سے اس بارے میں پوچھیں کہ جو تقدیر کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں ہم اپنی کلیریفیکیشن چاہتے ہیں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے.
یعنی ایک دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر ایک دور تھا صحابہ کا، پھر تابعین کا دور آیا، اور وہ تابعین جو تھے وہ صحابہ سے مل کر اپنے سوال کرتے اور علم حاصل کرتے اور اپنی تسلی تشفی کرتے، حق اور باطل کا فرق جانتے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرتے. تو چونکہ بصرہ میں ایک ایسی صورت پیش آ گئی تھی تو وہ پریشان تھے، تو اس لیے انہوں نے کتنے رائٹ سورس کو پکڑا کہ ہم جا کے صحابی سے پوچھتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. کہتے ہیں چنانچہ میرے ساتھی اور میں نے ان کو اپنے پہلوؤں میں لے لیا، اور ایک دائیں طرف ہو گیا اور دوسرا بائیں طرف، یعنی ایک ادھر اور ایک ادھر، ان کو بیچ میں کر کے تو ان کو مسجد میں ایک طرف لے گئے. مجھے خیال ہوا کہ میرا ساتھی مجھے بات کرنے دے گا، چنانچہ میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے، ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ نمودار ہوئے ہیں جو قرآن پڑھ کر علم کی باریکیاں نکالتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں، یعنی اپنی عقل اور رائے سے زیادہ کام لیتے ہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں. ویسے وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور معاملات ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ اہل علم وہ لوگ ہیں، لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو انہوں نے کہا جب تم ان سے ملو تو انہیں بتا دینا کہ میں عبداللہ بن عمر ان سے بری ہوں، یعنی میں اس کو اپروو نہیں کرتا، اور وہ مجھ سے بری ہے، یعنی میرا ان کا کوئی تعلق نہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کی عبداللہ بن عمر قسم اٹھایا کرتا ہے، ان میں سے کوئی اگر پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر ڈالے، اتنا بڑا صدقہ بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا. یعنی خواہ چیریٹی کے پہاڑوں جتنے بڑے کام کرے، پھر بھی وہ چیریٹی قبول نہیں ہوگی جب تک ایمان درست نہ ہو. پھر کہا مجھ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آ گیا. وہ کون آدمی تھا؟ جبریل علیہ السلام تھے. یہ ہے اس حدیث کی روایت کا کانٹیکسٹ، ایک سیاق السباق. حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ جامع خیال کی جاتی ہے. یعنی احادیث تو بہت ساری ہیں لیکن سب سے زیادہ کمپریہنسو، جو پورے دین کی ایک پکچر دے دیتی ہے ہمیں. یہاں تک کہ بعض علماء نے فرمایا کہ علماء اسلام کے جتنے گروہ ہیں سب کا انحصار اسی حدیث پر ہے. فقہاء، واعظین، عابد، زاہد لوگ باوجود لمبے ہونے کے یہ علمی منہج کے ساتھ ایک تعلیمی منہج بھی رکھتی ہے. یعنی حدیث اگرچہ لمبی ہے لیکن اس میں علم بھی ہے اور تعلیم کا انداز بھی ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں. اور جتنے بھی مسلمانوں کے مختلف کام کرنے والے گروہ ہیں وہ سب اس حدیث پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اس سے بہت سے نقطے نکالتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں. تو یہ سیکھنے کی حدیث ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ وہ جبریل تھے جو لوگوں کو ان کے دینی معاملات کی تعلیم دینے آئے تھے. تو سارے دین کی تعلیم کو جبریل علیہ السلام نے اس حدیث میں جمع کر دیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا وہ دین کی تعلیم دینے آئے تھے. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا دین کیا ہے، اگر آپ کو اسلام کو انٹروڈیوس کرنا ہو تو اس کے لیے حدیث جبریل بہترین انٹروڈکشن. ہم پر بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ جن کو کیے بغیر ہم دیندار ہو ہی نہیں سکتے یا ہمارا اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا، وہ تمام چیزیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں. امام نووی کہتے ہیں کہ جان لو کہ اس حدیث میں علوم، آداب اور لطائف کی اقسام جمع ہے، بلکہ یہ حدیث اسلام کی اصل ہے. امام نووی اس کو دین کی اصل، اسلام کی اصل بتاتے ہیں، بنیاد، جڑ. امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس لائق ہے کہ اسے ام السنہ کہا جائے، ام السنہ، کیونکہ اس نے علم سنت کی بنیادی تمام چیزیں اکٹھی کر دی. ابن دقیق کہتے ہیں کہ جس طرح سورۃ الفاتحہ ام القرآن ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس سورت میں، اسی طرح حدیث جبریل ام السنہ ہے. ہم کہتے ہیں نا قرآن اور سنت، تو قرآن کا خلاصہ الفاتحہ میں آ گیا اور احادیث کا سارا خلاصہ یا دین کا خلاصہ حدیث جبریل میں آ گیا. اب میں حدیث کی شرح کے کچھ الفاظ اور کچھ حصوں کو مزید واضح کروں گی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو سائل کا حلیہ، طالب علم کا حلیہ. سب سے پہلے تو کہا کہ بینما نحن جلوس، اس اسنا میں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. اصل میں تو بینا کافی تھا لیکن ما جب
آیت یہ تاکید کے لیے آیا، بینما یعنی بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، اطلع علینا رجل، تو اچانک ایک آدمی آ گیا، جاء کا لفظ نہیں آیا بلکہ کیا کہا، طلع، طلوع ہو گیا، یعنی سرپرائز کا معنی ہے، یہ ایک دم ظاہر ہو گیا، شدید بیاض الثیاب، یعنی اس کے کپڑے جو تھے بہت ہی سفید تھے اور بال سخت سیاہ تھے۔ نہایت سیاہ بال کس کے ہوتے ہیں؟ بچے کے، بوڑھے کے، جوان کے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ینگ تھے، ینگ انسان کی شکل میں آئے تھے۔ پھر یہ کہ لباس بہت صاف ستھرا تھا، تو طالب علم کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا، وائٹ، اور اگر وائٹ نہ بھی ہو، جو بھی ہو، تو جب وہ کلاس میں آئے تو باقاعدہ چینج کر کے آئے، تیار ہو کر آئے اور فریش ہو کر آئے، کیونکہ اس سے علم کے جذب کرنے میں بہت مدد ملتی ہے، اور یہ بھی اپنے عمل سے سکھا رہے ہیں کہ کیسے حاضر ہونا ہے علم کی مجلس میں۔ اور پھر یہ کہ بال نہایت سیاہ تھے اور پھر صاف ستھرے بھی ہوں گے، ورنہ جتنے بھی سیاہ بال ہوں اگر مٹی سے اٹے ہوئے ہوں تو وہ گندے لگتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں چونکہ سفر کرنے والے پہ سفر کے آثار کی وجہ سے کپڑے جتنے بھی سفید ہوں وہ مٹی سے بھر جاتے ہیں، بال جتنے بھی سیاہ ہوں وہ مٹی سے اٹ جاتے ہیں، تو یہ مراد اس سے یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ کہیں دور سے آئے ہوئے نہیں لگتے تھے، لیکن مدینہ کے بھی نہیں تھے، کیونکہ مدینہ کے سب لوگ تو پہچانے جاتے تھے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے مسجد نبوی کو اس وقت دیکھا ہوگا، کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت مسجد نبوی اس پورے علاقے پہ تعمیر ہو چکی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کی حدود تھی، یعنی کہ جتنا مدینہ تھا اس میں اب وہ ساری تعمیر ہے۔ تو آپ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیے کہ چھوٹی سی بستی تھی نا، یعنی آپ آرام سے ایک دفعہ نماز پڑھ کے چاروں طرف سے گھوم پھر کے آ سکتے ہیں، ہے کچھ فاصلہ لیکن اتنا بھی نہیں ہے۔ تو اس میں جتنے بھی لوگ ہوں گے اگر وہ اکٹھے رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، کہا کہ وہ پہچانتا بھی نہیں تھا کوئی، نہ سفر کے آثار تھے اور نہ ہی مدینہ کے جانے پہچانے لوگوں میں سے تھا، بلکہ ایک اجنبی سا شخص تھا۔ تو اس چیز نے ان کی حیرت بہت بڑھا دی۔ پھر یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے اور اپنے ہاتھ آپ کے گھٹنے پر رکھے، یعنی ایک طرح سے بہت ادب اور احترام کا معاملہ کرنے والا تھا، کوئی عرابیوں میں سے بھی نہیں تھا کہ جو تھوڑے اجڑ ہوتے ہیں، اور ایسی بھی کیفیت نہیں تھی کہ کوئی بہت فرینک ہو رہا۔ تو یہ سارا حلیے کی ڈسکرپشن جو ہے، جو کہ وہ سکھانے آئے تھے تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن جب اس نے کہا یا محمد، تو یا محمد تو کہا کرتے تھے عرابی، بدو، بہت ایسی چیزیں تھی کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے، کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ کہنے کو عربی یا محمد کہتے ہیں لیکن یہ انداز ان کی طرح کا نہیں تھا، لباس ان کی طرح کا نہیں، باقی مینرز ان کی طرح کے نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے یا محمد کہا تو کیا اس کی انہیں اجازت تھی؟ ان کو دیکھ کر کیا ہم بھی یہ کہنا شروع کر دیں؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ فرشتے تھے، ان کے لیے جائز ہے، لیکن ہمیں جو ادب سکھایا گیا ہے وہ یہ کہ ہم وہی کہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے، یعنی جب آپ سے خطاب کرتے تھے تو باہر سے آنے والے بدو جو تھے وہ آپ کے گھروں میں ناک کر کے یا آپ کو باہر سے اونچی اونچی آواز سے نام لے کے پکارتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس طرح نہیں لیا، اور ہم بھی اس طرح نہیں لیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں منع کر دیا گیا سورۃ الحجرات میں کہ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو ایسے نہ پکارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا ادب اور احترام جو ہے ملحوظ رہے۔ اس ساری ڈسکرپشن میں اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں مسائل کے سٹائل میں یا ان کے لباس میں یا ان کے انداز میں یا ان کے بیٹھنے کے انداز میں کوئی چیز اور آپ کے ذہن میں آ رہی تو آپ بول سکتے ہیں۔ امیجن کر رہے ہیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ وہی فرشتے ہیں جو وہی لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ
جب ایک خاص ڈیوٹی پر آئے ہیں، خاص مشن پر آئے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اہل علم میں سے ثابت نہیں کرتے کہ ہاں مجھے پتا ہے، میں پہلے سے جانتے، یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے. بہت سی باتیں انسان کو پتا ہوتی ہیں لیکن یاد دہانی ضروری ہوتی ہے. اور اگر انسان کسی سے بھی کوئی سوال کرے اور وہ جواب دے رہا ہو اور وہ جواب آپ کو پہلے سے ہی پتا ہو، تو یہ کہنا خلاف ادب ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو مجھے پہلے ہی آتا ہے. اس طرح انسان کچھ سیکھ نہیں سکتا. مثلا اگر آپ حدیث جبریل ایک کتاب میں پڑھتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون آئے تھے، کیا سوال تھے، کیا جواب تھے، اور دوسری کتاب میں جب دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو میں نے مسلم میں بھی پڑھی ہوئی ہے، اب بحقی میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے پتا ہے جبریل نے کیا کہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں دوسری کتابوں سے ایڈ کر کے بات کو مزید واضح کرتی ہیں اور کھول دیتی ہیں، اس سے انسان محروم رہ جاتا ہے. بعض اوقات بہت چھوٹا سا کوئی نقطہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ذہن کو ایک دم روشن کر دیتا ہے اور اس سے آپ کی سوچ کا ایک نیا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، ایک الگ سے تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات آپ کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور اس میں 90% کوئی کام کی بات نہیں ہوتی، لیکن آپ کو بہت پیشنس کے ساتھ سننا پڑتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، کیونکہ اگر آپ کہیں کہ یہ جو تم کہہ رہی ہے تو مجھے پہلے ہی پتا ہے اور اس کی تو ضرورت نہیں، یہ تو بے فائدہ سی چیز ہے، ہو سکتا ہے جو 10% اس کی گفتگو کے اندر ہو وہ آپ کو نہ پتا ہو اور آج آپ کی ضرورت وہی 10% ہو. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بعض اوقات ایسی سچویشن میں ڈال دیتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں سننی پڑ جاتی ہیں جو ہمارا بالکل دل نہیں ہوتا سننے کو. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سکھانے کے مختلف طریقے قرآن مجید میں تو آیات موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں احادیث بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وغیرہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے. لیکن بعض چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خواب کے ذریعے دکھاتے ہیں، اور خواب کی صرف وہی بات لی جا سکتی ہے جو قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہوئی نہ ہو. اگر اس کے اپوزٹ ہے تو پھر نہیں لیں گے، لیکن اگر اس کے موافق ہے یا اس کے کوئی خلاف نہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی ہوتی. بعض اوقات ایسے سچے خواب ہوتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، یا کچھ اور لوگوں کو بھی، آپ کو بھی آتے ہوں گے، کہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ صبح ہو کر ہی رہتا ہے یا پہلے سے ہی آپ کو ایک انڈیکیشن سے مل جاتی ہے. تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آپ کو خبردار کرنے، یہ سکھانے کے انداز ہے. نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن حدیث کے مطابق وہی خواب مبشرات میں سے ہے اور نبوت کا 40واں حصہ ہے. اب فرشتے نہیں آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے کسی کے سامنے کوئی چیز لے آتے ہیں جو اس کو کرنی چاہیے. اگرچہ استخارے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ خواب آئے، لیکن اگر کوئی خواب آ جاتا ہے تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے، کیونکہ رہنمائی ہے. اسی طرح بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی انسان کے منہ سے وہ بات نکلواتا ہے جو آپ کی ضرورت ہوتی اور اس کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تو اپنی من موجی میں بول رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے کوشچن کا آنسر ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں الہدا البیانی. ٹھیک ہے، یعنی مختلف لوگوں کے بیان اور زبان سے آپ کو ہدایت مل رہی ہوتی ہے، نہ وہ قرآن کی آیت ہوتی ہے، نہ وہ حدیث ہوتی ہے، نہ کوئی خواب ہوتا ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنا کوئی تجربہ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا قصہ کوئی سنا رہے ہوتے ہیں، کسی واقعے یا کسی مشاہدے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو 100% وہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہی کے لیے بات کہی گئی. یہ کیا تھا؟ بعض اوقات بائی چانس آپ ایسے کوئی کاغذ اٹھا کے پڑھنے لگتے ہیں تو آپ دیکھتے اوہ ہے یہ تو مجھے جواب مل گیا جو میرے ذہن میں ایک سوال تھا. اچانک کوئی چیز سن لیتے، اچانک کسی سے ملاقات ہو جاتی، اچانک کہیں کچھ لکھا ہوا پڑھ لیتے تو آپ کا دماغ کھل جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی الہام ہو گیا آپ کے اندر. ابھی جتنی بھی ایجادات ہوئی، جتنے بھی انکشافات ہوئے نان مسلمس کے تھرو بہت ساری ہوئی، ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. مختلف سائنٹسٹ کو جو مختلف چیزیں سوجھی، وہ بعض اوقات انٹیوشن کہہ لیں یا کوئی خیال کہہ لیں یا کوئی ایک دم کسی چیز کا سمجھ میں آ جانا کہہ لیں، وہ کیسے ہوا؟ سیب گرتے ہوئے دیکھ کر نیوٹن نے کیا سوچا، ہم نے روز سیب گرتے ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی کیوں گر رہا ہے.
اسی طرح ارشمیدس کو دیکھ لیں، باقی اور بھی بہت سے سائنٹسٹ ہیں جن کی کہانیاں مشہور ہیں، مختلف کلیے، فارمولے، مختلف چیزیں انہیں سمجھ. یہ کون سکھاتا ہے؟ کس نے سکھایا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھاتا ہے. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی کو سکھاتا ہے کسی کو نہیں سکھاتا؟ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت کچھ دے دیا گیا، خیر کثیر دے دیا گیا. وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کیا چاہتا ہے، خود کتنا سچا ہے. جس سبنیت کی حدیث میں ہم نے پڑھا نا کہ اس شخص نے کہا کہ میں تو مال غنیمت کے لیے آیا ہی نہیں تھا، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے یہاں تیر لگے. اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کے منہ سے نکلی بات پوری ہو گئی، کیونکہ وہ اپنی بات میں سچا تھا. تو جو لوگ سچائی کے ساتھ، آنےسٹی کے ساتھ، پورے یقین اور شرح صدر کے ساتھ اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور راستے کھول دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ٹیسٹ کرتا ہے، آزماتا ہے، مختلف مرحلوں سے گزارتا ہے اور سکھاتا ہے. اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم میں اپنے دعووں میں سچا کون ہے، اور کون ہے وہ جو واقعی اللہ کی محبت میں جیتا ہے، اور کون ہے وہ جو دنیا کی محبت میں جیتا ہے. اللہ نے یہ نکھارنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی بھیجتا ہے. صحابہ کرام پر اسی لیے تو امتحان ہے. اس جنگ احد میں کیوں اتنی بڑی آزمائش آئی تھی؟ نکھارنا تھا نا، الگ الگ کرنا تھا. اللہ کی محبت، دنیا کی محبت یا آخرت کی محبت اور دنیا کی محبت ایک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہے. جب اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو دنیا کی خود بخود کم ہو جاتی ہے، وہ پلہ اوپر اٹھ جاتا ہے. اور جب دنیا کی محبت زیادہ ہونے لگتی ہے تو اللہ کی محبت کا پلڑا اوپر اٹھ جاتا ہے، ہلکی کم ہو جاتی. یہ دو کٹھی نہیں چل سکتی. جب ایک بڑھتی ہے تو دوسری لازماً کم ہوتی. اب اگر ہمارے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے، زیادہ ہے، زیادہ ہے، اور اللہ کی محبت کم ہے، کم ہے، اور ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس کسی سپر طریقے سے ہمیں ہدایت دے دیں، اور کوشش ہم ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے کر رہے ہیں اور چاہ کیا رہے ہیں بس اللہ کی محبت مل جائے. کیسے مل جائے؟ کہ ہماری آخرت بہت اچھی ہو جائے. ایفرٹس تو اپنی ساری کی ساری دنیا میں لگا رہے ہو اور چاہتے ہو آخرت اچھی ہو جائے. وہ تو پلڑا ہی بہت اوپر چلا گیا، بہت ہی ہلکا ہو گیا، بیلنس ہی بگڑ گیا سارا. اور بیچ میں اس کو رکھنا، اس میزان کو، یہ ہے اصل چیز کہ انسان اللہ کی محبت بڑھا دے مگر اس میں کمی نہ آئے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ہی ہوں گے تو بات بنے گی، برابر سے بھی نہیں، اوپر جانا پڑے گا، یعنی زیادہ کرنی پڑے گی. تو اپنے آپ کو خود ہم ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں اور ہر وقت دل پہ نگاہ رکھیں کہ کرتے کیا ہیں. تو اس اصول کو یاد رکھیں. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم سب جاہل پیدا ہوئے تھے، جاہل، کچھ پتہ نہیں تھا ہم کو. اللہ نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا تمہیں کسی چیز کا. تو پھر کیا ہوا؟ کوئی شخص علم میں آگے بڑھ گیا اور کوئی پیچھے رہ گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ گول کے تو نہیں پلایا گیا کسی کو. جس نے جتنی ایفرٹ لگائی، جس نے جتنی محنت کی، اور جس نے جس راستے میں جتنی محنت کی، اس کا اتنا ہی وہ ایکسپرٹ ہو گیا، اتنی اس کو مہارت حاصل ہو گئی، اتنا ہی وہ آگے بڑھ گیا. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس نام سے پہچانے جانا چاہتے ہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کام کوئی اور آپ کریں اور پہچان آپ کی کچھ اور ہو. دنیا میں آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ فرشتے آپ کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ اللہ کی مجلس میں آپ کا ذکر کس طرح ہوتا ہے؟ اور آخرت میں جب آپ اٹھیں گے تو آپ کن کے ساتھ اٹھیں گے؟ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے لیے ایک ڈائریکشن متعین کریں اور اس پر لگ جائیں، حنیف و مسلمہ کی طرح یکسو ہو کر. تو جبریل علیہ السلام سب کچھ جانتے بھی، لیکن سیکھنے کے لیے اس طرح بہیو کر رہے ہیں جیسے انہیں کچھ پتہ نہیں. اور پھر جب پتہ چل جاتا تو تصدیق بھی کرتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک بات سمجھ آئے تو سر ہاں یا نہ میں ہلانا چاہیے.
بالکل بت بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ یس اور نو کرنی چاہیے. اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ مثلاً اگر آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہیں، اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا، ٹھیک ہے نا، آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہو اور وہ آگے سے کچھ بھی نہ بولے، صرف آپ کو دیکھتا چلا جائے، تو وہ کیا بولے گا مزید؟ تو یاد رکھیے کہ جتنا لینے والے رسپونڈ کرتے ہیں نا، دینے والا اتنا ہی دل کھول کے دیتا ہے پھر. تو اگر آپ رسپونڈ نہیں کریں گے تو بس میں پھر تھوڑا سا علم ٹرانسفر کر کے چلی جاؤں گی، دل نہیں دے پاؤں گی. اس کے دینے کے لیے آپ کا لینے والا ہونا ضروری، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم خود ہی تو بیٹھے ہیں، ڈرنے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بات سمجھ آئے تو کہیں ہاں سمجھ آ گئی، نہیں آئی تب بھی کہیں نہیں سمجھ نہیں آئی، پھر سمجھا دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. اور جو مجھے نہیں آتا ہوگا میں کہوں گا مجھے نہیں آتا. دیکھیے یہ اصول بھی کتنا زبردست ہمیں حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ جن سوالوں کے جواب آپ دے سکے وہ دیے، اور اللہ کے رسول ہوتے ہوئے بھی کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا تھا کوسوں کا سفر کر کے، اور اس نے کچھ سوال کیا آپ سے، تو آپ ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے نہیں جانتا، لا ادری. اس نے کہا میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا جا کر؟ تو انہوں نے کہا کہ جا کے کہنا مالک کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، پوچھنے والے سے یعنی سائل کا اور جس سے پوچھا جا رہا وہ اس معاملے میں برابر ہے، یہ بھی کتنی ہمبلنس ہے نا آپ کی. تو کبھی بھی اگر آپ کو جواب نہ آتا ہو تو اس بات کا تکلف نہ کیجیے کہ کچھ تو جواب دینا ہی ہے نا، اب خالی ہاتھ کیسے لوٹائیں، چاہے غلط ہی دیں. نہیں، اپنی عاجزی کا، اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیں، کیونکہ کامل علم تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سوال کیا انہوں نے. اگر کوئی اور بات آپ کو بیچ میں یاد آئے تو آپ بے شک ہاتھ کھڑا کر کے اپنی بات بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وہ آگے بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے. تو اسلام کیا ہے؟ اسلام در حقیقت ظاہری 5 ارکان کا نام ہے. ظاہری، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا 5 پلرز، لیکن یہ 5 پلرز جو ظاہر میں نظر آتے ہیں وہ کون کون سے؟ شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ٹھیک ہے. تو ان میں ظاہری ارکان کی بات کر لیجیے. تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دے اللہ اس کو آگ پر حرام کر دے گا. بس گواہی سچی ہونی چاہیے، دل کی سچائی کے ساتھ کہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تشہد، کہ تو گواہی دے، ٹھیک ہے. کہے نہیں کہا، فرمایا گواہی دے کہ اپنی زبان اور دل سے اعتراف کرو اس بات کا. صرف زبان سے نہیں کہو بلکہ زبان اور دل دونوں، کیونکہ گواہی کون دیتا ہے؟ جس نے کچھ دیکھا ہو، جس کو یقین ہو، وہ اپنے دل کی بات کو زبان پہ لا رہا ہوتا ہے نا گواہی دینے والا. ورنہ تو زبان سے بولنے والا تو اس سے سنا اور بول دیا، اس سے سنا تو بول دیا. تو گواہی میں دل انوالو ہوتا ہے، اس علم ہوتا ہے، علم بیچ میں شامل ہوتا ہے. کوئی بھی شخص علم کے بغیر گواہی نہیں دے سکتا. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. جب جانو گے تو گواہی دے سکو گے نا. تو یہ نقطہ اس کو انڈر لائن کر لیں، بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر. یہ جو حدیث کے الفاظ میں ہے نا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اور گواہی حق کے ساتھ دینی ہوتی ورنہ جھوٹی گواہی ہو جاتی. ان تشہد، پھر ہے لا الہ الا اللہ. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی لا الہ حق الا اللہ عز وجل. یہ اس کی وضاحت ہے. حق کا لفظ یہاں محذوف ہے. محذوف کا مطلب ہے کہ اس میں ظاہر نہیں ہو رہا. ترجمے میں یہ آتا ہے پھر، یعنی باقی بھی الہ ہیں لیکن وہ سب باطل ہیں، حق نہیں.
سچے الہ نہیں. مثلاً کون سے الہ ہیں؟ لوگوں نے کیا کس کس کو الہ بنا رکھا ہے؟ جیزس کو، ان کی والدہ کو، بتوں کو. بہت سارے الہ ہیں لوگوں کے. نفس بھی الہ ہے ایک الہ، شیطان کو، سیٹانک ورشپرز بھی ہوتے ہیں. یا جو بھی کوئی الہ ہونے کو کلیم کرے کہ میں بھی الہ ہوں. کس نے کلیم کیا تھا؟ فرعون نے کیا تھا. نمرود بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا. تو یہ سارے الہ کیا ہیں؟ باطل. اللہ کے سوا کوئی بھی الہ ہونے کا جو دعویٰ کرے وہ سب باطل ہیں. تو اصل برحق حقیقی الہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اس بات کی گواہی دینی ہے کیونکہ ان کے پاس الہ ہونے کی کوئی دلیل ہی کوئی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الحج 62 ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو حق ہے، اور اس لیے کہ بے شک اس کے سوا جن کو بھی وہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں. ٹھیک ہے؟ تو لا الہ الا اللہ میں اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دینا ہے، جو دل اور زبان دونوں سے ہوگی، جو علم پر مبنی ہوگی، جو دلیل کے ساتھ ہوگی. صرف بلائنڈ فیتھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سمجھ آئے؟ یہ صرف ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، جن ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ. انہوں نے بچپن سے طوطے کی طرح رٹوا دیا لا الہ الا اللہ. جیسے پیرٹ رکھا ہوتا ہے نا گھر میں، تو وہ خود ہی کچھ لفظ پک کر کے یا اس کو جو رٹواتے ہیں وہ پھر وہی بولنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمارے بچے بھی عام طور پر طوطوں کی طرح لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے، الہ کون ہوتا ہے. تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم خود بھی اس علم کو حاصل کریں اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ الہ کا مطلب کیا ہے، الہ کون ہوتا ہے، اور دنیا میں اور کون کون الہ ہونے کو کلیم کرتا ہے، اور کس طرح وہ الہ نہیں ہے اور اللہ ہی حقیقی برحق الہ ہے. اور ہم اس بات کو صرف کہیں گے نہیں، گواہی دیں گے. تو یہ نقطہ اہم ہے، گواہی. اسی لیے اس کو شہادتین کہا جاتا ہے کہ دو باتوں کی گواہی. ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت کی، اور دوسری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. ٹھیک ہے؟ یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول، کہ تم گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول. حالانکہ آپ ہی بات کر رہے تھے اور آپ خود اپنے بارے میں بتا سکتے تھے کہ اسلام یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وہی بیان کیا جو آپ کی اصل حیثیت تھی، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور یہاں اپنا ذاتی نام استعمال کیا. یہ اصل میں سکھایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں کہا کہ انا رسول اللہ یا انی رسول اللہ، بلکہ کہا محمد رسول اللہ. کیونکہ انی یا انا تو کوئی اور بھی اپنے اوپر لگا سکتا ہے نا، لیکن محمد الرسول اللہ، آپ کے نام کے ساتھ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ہی رسول ہوئے، اور دوسری طرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام، اور ہزاروں کی تعداد میں ملوک بھی آئے، انبیاء بھی آئے. وہاں میجورٹی ہے ان نمبر، اور یہاں اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک. لیکن وہ ایک سب پہ بھاری. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز تھوڑی کیوں ملی ہے، یا کم کیوں ہے، یا ایسا کیوں. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ کم ہے. کچھ پتہ نہیں کہ وہ آپ کو آگے جا کر کتنا فائدہ دے. بعض اوقات آپ کا ایک ہی بچہ ہو سکتا ہے اور آپ سوچیں کہ ایک ہی کیوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ایک آپ کے بہن بھائیوں کے 10 پر بھاری ہو، آپ کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے، یا صرف اس جنریشن میں نہیں، سینکڑوں سال بعد جا کر کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے. تو یاد رکھیے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر ضائع کرتا ہی نہیں. ہمارا کام ہے ہم اچھا کرتے رہ کر، ہمیں بظاہر نتائج نظر نہیں بھی آ رہے،
تو ہم لوگوں کے ساتھ انتہائی خیرخواہی کے ساتھ بھلائی کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کا بھی اجر ضائع نہیں کرے گا. وہ آپ کو نہیں، آپ کے بچوں میں خیر جاری کر دے گا. بچے نہیں تو بچوں کے بچوں میں آگے ان، اور معلوم نہیں کس جنریشن میں جا کر آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حسن ظن رکھیں. اور پھر ذاتی نام ظاہر کرنے میں آپ کی تعظیم بھی ہے اور تاکید بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بھی ہے. وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ سورۃ البقرہ 129. تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا میں واقعی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں، کیونکہ گواہی دل زبان دونوں سے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا میں ان کے بارے میں کچھ جانتی ہوں؟ ورنہ قبر میں منافق کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں لا ادری، ماں میں نہیں جانتا. وہ لوگ کہتے تھے، میں بھی کہتا تھا. اللہ کے لیے اپنے سب بچوں سے جا کے پوچھیے کہ تم کیا جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بتاؤ مجھے. کہ تم گواہی دیتے ہو یا صرف کہتے ہو؟ یہ بھی تو آپ فرما سکتے تھے نا، ان تقولا، کہ تم یہ کہو، تم یہ بولو، ان تشہد، گواہی دو. پھر اس کے بعد اسلام کیا ہے؟ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ. 4 مزید کرنے کے کام. نماز قائم کرو، یعنی اسے مکمل کرو اور پورے اعتدال کے ساتھ پڑھو. اور صلاۃ کا لفظ نفل اور فرض دونوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ فرض نماز تو اچھی سے پڑھے اور نفل ایسے ہی بس سر سے اتارنے والی بات. اللہ کے حضور جب کھڑے ہو گئے، فرض کیا اور نفل کیا، سب میں ساری حدود، شروط اور ہر سنن اور واجبات کا خیال رکھنا ہے. جس طرح وضو ہے، طہارت ہے، اور باقی قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جو کچھ بھی پڑھتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں فرض اور سنت میں الفاظ کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ نیت کا. یس، نیت کا. تو نیت بھی بڑی امپورٹنٹ. وہ تو ہوتی ہے زکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ایک فریضہ ہے جو اللہ کی عبادت کی غرض سے مستحق لوگوں کو دیا جاتا ہے. سونے، چاندی، مویشی، زمین کی پیداوار اور تجارتی مال پر عائد ہوتی. زکوٰۃ کس کس چیز پہ لگتی ہے؟ سونے، چاندی، مویشی جانور، مویشی یعنی لائف سٹاک جو ہے، زمین کی پیداوار جس پہ عشر ہوتا ہے، اور تجارتی مال پر. یہ تو کرنسی اب بنی ہے نا، پہلے تو درہم اور دینار ہی ہوتے تھے، رائٹ؟ اس لیے اب ہم کرنسی کو درہم دینار کے عوض پھر ایکول کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ زکوٰۃ تو ہے اس پہ بھی، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا نا. کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے تھے، بلکہ یا سونے کا سکہ یا چاندی کا سکہ. وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور تم رمضان کے روزے رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے. زکوٰۃ بھی عبادت کی غرض سے، نماز بھی عبادت کی غرض سے. طلوع فجر سے غروب آفتاب تک مفطرات سے خود کو روکنا، روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا. اور وہ سب کو معلوم ہے، کھانا پینا اور جنسی تعلقات. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اللہ کی عبادت کی غرض سے مخصوص اوقات میں، مخصوص مہینوں میں مناسک کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا، یہ حج ہوتا ہے. مخصوص مہینوں میں، مخصوص دنوں میں، مخصوص اوقات میں اللہ کی عبادت کی غرض سے اللہ کے گھر کی طرف جانا. ٹھیک ہے، اس کو حج کہتے ہیں. بعض لوگ مدینہ جانے کو حج سمجھتے ہیں، حالانکہ حج اور عمرہ مکہ میں ہوتا ہے اور عبادت کی غرض سے سفر کیا جاتا ہے. اور عمرے میں تو سال بھر کر سکتے ہیں، لیکن حج مخصوص مہینوں میں، مخصوص دنوں میں، مخصوص اوقات. مثلا وقوف عرفہ صبح کے وقت نہیں ہوتا ہے، وہ ظہر کے بعد مخصوص وقت ہے اس کا، اور مغرب سے پہلے وہاں سے نکل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ وقت کی پابندی، گھنٹوں کی بھی، دنوں کی بھی، مہینوں کی بھی. لیکن اس سب میں نیت سفر کی کیا ہو؟ عبادت، نہ کہ سیر و تفریح یا آبزرویشن کہ ہم غور و فکر کرنے جا رہے ہیں. اس سے حج نہیں ہوگا، یا سیر و تفریح کی غرض نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ اس میں اسلام کے جو ظاہری ارکان ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. یہ 5 کیا کیا؟ شہادتین، اقامت الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان اور حج البیت.
ٹھیک ہو گئے. پھر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں شہادتین کو، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ اہم شہادتین، کیونکہ باقی عبادات قبول اس وقت ہوتی ہیں جب شہادتین درست ہوں. شہادتین یعنی اللہ کے الہ ہونے کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی گواہی. پہلے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا مطلب ہے ہر کام اس کی مرضی اور اس کی پسند کے مطابق کرنا. اس سے اخلاص سامنے آتا ہے بندے کا، یہ اخلاص کا مطالبہ کرتی. لا الہ الا اللہ کی گواہی اخلاص چاہتی اور محمد الرسول اللہ کی گواہی اتباع چاہتی. اتباع فالو کرنا آپ کو. ہر وہ عمل جو عبادت کی نیت سے کیا جائے، اب یہ جملہ غور سے سنیے اور سمجھیے، نہ سمجھ آئے دوبارہ پوچھیے. ہر وہ عمل جو عبادت کی غرض سے کیا جائے، جس سے اللہ کا قرب چاہا جائے، وہ قبول نہیں ہوتا، ایکسپٹیڈ ہی نہیں، مگر ان دو شرائط کے ساتھ، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شرائط کے ساتھ. یعنی اخلاص اور اتباع، 2 key words for the acceptance of good deeds. اقامت صلاۃ نہیں ہوگی جب تک نماز اللہ کے لیے نہ ہو. فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ٹھیک. اور دوسرے، نماز اس طرح پڑھی جائے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اگر یہ دو شرائط پوری نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوگی. زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ جس طریقے پر ادا کرنی سکھائی گئی اور پھر اللہ کی خاطر دی جائے، کسی پر احسان جتاتے ہوئے نہیں، اپنا فرض سمجھ کر دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. روزہ کس کے لیے رکھا جائے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. اور اس میں سحری اور افطاری کے اور باقی جو اصول، ضوابط، قواعد ہیں وہ کس کے طریقے کے مطابق ہوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حج کس کے لیے؟ وَلِلَّهِ اخلاص، عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لیکن اس میں کون سا حج قبول ہوگا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا. اگر اپنی مرضی سے سال کے کسی حصے کو بھی، یہ بڑا اچھا موسم ہے، موسم بھی اچھا ہے اور رش بھی نہیں، چلو حج کراتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. بچوں کی چھٹیاں، چلو حج پہ چلتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. عمرہ تو کر سکتے ہیں، حج ادا نہیں ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو. واضح؟ انشاءاللہ ابھی اگلی ایک حدیث آ رہی ہے، بنی الاسلام علی خمس، وہاں تھوڑی ڈیٹیل میں جاؤں گی انشاءاللہ. اب لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان دل سے اس بات کو مانے، ذرا مجبوراً نہیں، کسی کے جبر میں نہیں، کہ کوئی کہہ رہا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ تو انسان کے اچھا چونکہ میرے ماں باپ مجھے جائیداد میں شریک نہیں کریں گے اس لیے پڑھ لوں. نہیں، اپنے پورے دل کے اعتراف کے ساتھ اپنی زبان سے اس بات کو ڈکلیئر کرنا. صرف دل بھی کافی نہیں. کوئی یہ کہے کہ میں اگر منہ سے نہیں کہتا تو کیا ہوا، میرا دل تو کہتا ہے نا. نہیں بھائی، منہ سے بھی کہنا ہوگا، اس کا اظہار کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس کے بعد کئی چیزیں آتی ہیں. مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن آنا ہے، جنازہ پڑھا جانا ہے. تو اگر آپ ڈکلیئر ہی نہیں کرتے تو یہ آپ کے آخری موت اللہ کی مرضی کے مطابق کیسی ہو سکتی؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، تو پھر اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہو سکتی اگر آپ نے اظہار ہی نہیں کیا. تو اظہار ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ گواہی جو ہوتی ہے وہ بول کر دی جاتی ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے مثلاً کسی کے حق یا خلاف گواہی دینی ہو کسی کو، تو کہ ہاں مجھے معلوم ہے. بولے کیا معلوم ہے، بولو. تو کہ نہیں مجھے پتا ہے جو ہے میرے دل میں ہے. تو گواہی ہوگی؟ تو گواہی کے لیے بولنا شرط ہے، جی سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے اور پراپر ورڈنگ میں دینی پڑتی ہے. لوز قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں چلتی. تو جو آپ کو سکھایا گیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ ضروری ہے پڑھنا. ٹھیک. اور میں نے پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک سبجیکٹ پڑھایا تھا، تو اسٹوڈنٹس کو میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا کہ اپنا کلمہ طیبہ سنائیں بھی اور جا کے گھر والوں کو سنائیں. میجورٹی کو صحیح کلمہ نہیں آتا، حالانکہ یہ بنیاد ہے اسلام کی. تو ہم سب بھی ذرا اپنے آپ کو چیک کر لیں. کل ذرا سنائیے گا مجھے. تو گواہی جو ہوتی ہے وہ صرف زبان سے نہیں ہوتی، دل کی گواہی. اور اگر کوئی گنگا ہو، بول نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے؟
جیسے باقی باتیں کرتا نا اشاروں سے، تو اسی طرح یہ بھی اشاروں سے کر لیں. ٹھیک ہے. منافقین جو تھے وہ زبان سے کہتے تھے لیکن دل سے نہیں کہتے تھے، اور مشرکین دل سے مانتے تھے زبان سے نہیں کہتے تھے. تو دونوں کا سٹیٹس غلط ہے، ریجیکٹڈ ہے. اب سمجھ آ گئی نا؟ اگرچہ تھوڑی سی باریک باتیں مگر ان کا اچھی طرح معلوم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کسی کنفیوژن میں نہ رہے. اب جب یہ کہا جاتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ خلوص نیت سے کہے یعنی اس کی گواہی دے وہ جنت میں داخل ہوگا. تو جب وہ پورے یقین کے ساتھ دل سے مان کر اور زبان سے بولتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتا ہے تو پھر وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں، جس طرح کام کرنے کے لیے کہیں گے میں اس پر راضی ہوں. پھر یہ ہر انسان کی عمر، وقت اور مختلف چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ زندگی میں کیا کر سکا اور کیا نہیں کر سکا. مثلا ایک صحابی تھے، جب لوگ احد پر گئے ہوئے تھے تو وہ پیچھے سے آئے مدینہ، پوچھا فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے؟ کہ وہ تو سب گئے ہوئے لڑنے کے لیے. انہوں نے بھی فوراً اپنا لڑائی کا اسلحہ وغیرہ پہنا اور چل پڑے. جب مسلمانوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ تو کہا میں اللہ کی خاطر لڑنے کے لیے آیا. اور وہ شہید ہو گئے وہاں. انہیں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، کوئی بھی ریچول نہیں کیا، لیکن شہید ہو گئے کیونکہ انہیں مہلت ہی نہیں ملی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شخص ابھی گواہی دے ہی رہا ہو اور اتنے میں ہارٹ اٹیک ہو جائے اس کو، اور اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو. اس لیے صرف کلمے کے سچے دل سے پڑھنے اور اس کی گواہی دینے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. یہ پہلی بنیاد ہے. ہاں جس کے پاس پھر مہلت ہو، وقت ہو، پھر وہ اگلے سارے فرائض بھی پورے کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، اور یہ گواہی دل کے یقین کے ساتھ ہو، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی ہے، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ اور ان محمد الرسول اللہ کی گواہی صدق دل سے دیتا ہو، پھر میانہ روی اختیار کرتے ہوئے سیدھے رستے پر چلے، تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، اور پہلے رسول کون سے ہیں اور آخری رسول کون ہے، اور پہلے نبی کون ہے؟ پتہ؟ پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. کہتے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا. جیسے آدم علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم نہیں تھا، ضرورت ہی نہیں تھی اس وقت. تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے نان مسلمز کو اسلام کی بات پہنچانا، تو اس وقت سارے مسلمان تھے. تو اگر کوئی نبی ایک ایسی جگہ بھیجے گا، جیسے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے اور وہ لوگ مسلمان ہی تھے، تو وہ ان کو تبلیغ نہیں کر رہے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، تو ان کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا. ان کو حکم تو وہ آگے سے سرتابی نہیں کر سکتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے میں تو جا نہیں سکتا. اپنے خدشے کا اظہار کیا، لیکن ان کو طریقہ بتا دیا کہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ جاؤ، کام کرنا ہے، یہ فرعون کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے جا کے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. تو ہر ایک کو اس کے حالات کے مطابق ڈیوٹی دی گئی. تو رسول بھی بہت سارے ہیں، جن میں سے 5 اولو العزم ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور وہ آخری بھی ہیں، یہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، خاتم النبیین ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ اس بات کی تصدیق کی جائے کہ واقعی وہ سچے رسول ہیں، اس کو پوری طرح مانا جائے. لفظی مطلب کیا ہوتا ہے رسول کا؟ میسنجر. میسنجر کس کو کہتے ہیں؟ جو کوئی پیغام یا چیز لاتا ہے، کوئی خبر لاتا ہے، وہی ہوتا ہے نا. ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ میسنجر ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ لائے ہیں، ورنہ آپ کو رسول کیوں کہا جائے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر کیا کرنا ہوگا
کہ جو آپ لائے ہیں، جو خبریں آپ دے رہے ہیں، ان کو ماننا ہوگا. یہ مطلب ہے. یعنی صرف زبان سے طوطے کی طرح کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ محمد رسول ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ لائے ہیں اس کو ماننے کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، جو خبر آپ لائے. ٹھیک ہے. انہ لحق مثل ما انکم تنطقون. اور اتنا سچا ماننا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں سچ ہے. اور یہ کہ آپ ہمارے اور اللہ کے درمیان سند ہیں، واسطہ ہیں. اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن آپ کا چھوڑا ہوا علم موجود ہے. تو آپ کی تصدیق صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ آپ کچھ لائے تھے. بھائی وہ کیا ہے، کہاں لائے تھے، کدھر چھوڑ کے گئے. وہ صرف قرآن نہیں لائے، قرآن کے علاوہ بھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، غیر مطلوب وحی. اور جو باتیں حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچتی ہیں اور وہ اوتھینٹک ہے، ان خبروں کو ماننا بھی ضروری ہے. اب قیامت کی بہت سی نشانیاں آپ نے ہمیں بتائیں. اب آپ کہیں کہ ہنی میرا تو دل نہیں مانتا یہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو پھر ایمان ناقص ہو جائے گا. نہیں، آپ کے لیے کیا کہنا ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میری عقل میں آتا ہی نہیں، میں مانتی ہوں اس کو. اوتھینٹک اپرووڈ حدیث ہے، میں مانتی. کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہمیں ہر وقت سمجھ آ جائے. تو ایمان یہ ہے کہ آپ کو سچا مان کے کہ آپ کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتے، اس بات کو مان لیا جائے، خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے اس دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر کے مبعوث فرمایا ہے اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی قوم سے آ کر کہے، اے قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا ایک لشکر دیکھا ہے، میں تم کو واضح طور پہ ڈراتا ہوں، تو تم اپنے آپ کو دشمن سے بچاؤ. اور اس کی قوم میں سے ایک جماعت نے اس کی اطاعت کر لی اور شام ہوتے ہی اس مہلت کی بنا پر بھاگ گئی، یعنی دشمن سے. اور ایک گروہ نے جھٹلایا اور وہ صبح تک وہیں کھڑے رہے. صبح ہوتے ہی دشمن کے لشکر نے حملہ کر دیا اور وہ ہلاک ہو گئے اور ان کو جڑ سے ختم کر دیا، کھیڑ دیا. یہی حال ہے اس کی جو میری اطاعت کرتا ہے، جو دین حق میں لے کر آیا ہوں اس کی اتباع کرتا ہے، اور اس کی مثال جو میری نافرمانی کرتا ہے اور جو دین میں لایا ہوں وہ اس سے جھٹلاتا ہے. تو جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو آپ کا انکار کرے گا، نافرمانی کرے گا، وہ ہلاک ہو گیا، دشمن اس کو ہڑپ کر لے گا. ٹھیک ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ تصدیق بما جاء بہ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنا، خواہ وہ قرآن لائے ہیں یا وہ قرآن مجید کے علاوہ حکمت کی باتیں، حدیثیں وغیرہ جو آپ نے بیان فرمائی، ان سب کو ماننا اور ان کو سچا سمجھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کے احکام پر عمل کرنا، جو آپ نے حکم دیا اس کے بارے میں شک نہ کرنا. اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے. سورۃ الاحزاب آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں کہ ان کے معاملے میں پھر ان کا اپنا کوئی اختیار رہے. یعنی جو باتیں آپ نے فرما دی ہیں پھر اس کے بعد ہماری مرضی کچھ نہیں، پھر ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے بتایا گیا ہے، خصوصاً ریچولز کے معاملے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں تو اس کو کرو جس قدر تم سے ممکن ہو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم. تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی کہ قرآن مجید کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی لازم ہے. آگے سمجھ. اچھا، صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے تو وہ پوچھتے اچھا آپ بتائیے یہ واجب ہے یا مستحب ہے یا فرض ہے، کریں یا نہ کریں، آپ کا کیا خیال ہے، یہ ضروری ہے ہمارے لیے کرنا. وہ کیا کہتے تھے سمعنا واطعنا، آپ نے کہہ دیا کافی ہے ہمارے لیے. وہ اتنی تقسیمیں نہیں کرتے تھے، وہ انتہا درجے کے اطاعت گزار اور وفادار تھے جس کے نتیجے میں وہ کامیاب تھے. چونکہ ہمارا دل نہیں کرتا تو اس لیے ہم پھر پوچھنے لگتے یہ فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تقسیم اپنی جگہ موجود ہے، گہرے مطالعے کے بعد کچھ چیزوں کو اس میں سے اخذ کیا گیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بحیثیت ایک مومن کے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی سر تسلیم خم کر دینا چاہیے.
اور پھر جن کاموں سے، تیسری بات یہ کہ جن کاموں سے آپ نے روکا ہے ان سے رک جانا چاہیے. اس کی کوئی دلیل آتی ہے آپ کو؟ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روکتے ہیں رک جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا بغیر تردد کے اس سے رک جانا چاہیے، بچنا چاہیے. اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو قرآن میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے ڈرایا ہے جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو ڈرایا جائے، خبردار کیا جائے. اسی لیے آپ کو نذیر اور بشیر کہا گیا، اور ہر اس چیز کی خوشخبری دی جس کا اللہ نے آپ کو بتایا. تو اگر آپ ڈرا رہے ہیں اور ہم اس لیے نہیں ڈر رہے کہ بھئی یہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا، تو اس لیے ہم کیا ڈریں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگ وضو کر رہے ہیں اور ایڑیاں خشک ہیں، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ ان کو ڈرایا تھا نا. کیا فرمایا تھا؟ ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. یہ ڈرانا تھا، اور اس لیے ڈرایا تھا تاکہ لوگ باز آ جائیں. اب ہم کہیں قرآن میں کدھر لکھا ہوا ایڑیاں خشک نہیں ہونی چاہیے؟ اور اتنی کیا ریجیڈیٹی کہ ایڑیاں بھی خشک ہو تو پکڑ ہو جائے. یہ ہماری عقل لاجک کی باتیں ہیں. وہ میسنجر ہے نا، ان کو پیغام دے کے ڈرانے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا، اور انہوں نے وہ کام کیے، اور ہمارے اوپر ان کی اتباع لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہو کہ تم میں سے میں کسی کو پاؤں کہ وہ اپنے تخت یا دیوان پر بیٹھا ہے، اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے، اور اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی حکم پہنچے جس کا میں نے حکم دیا ہو یا جس سے میں نے روکا ہو، اور وہ کہے ہم نہیں جانتے، ہم تو جو کتاب اللہ میں پائیں گے اسی پر عمل کریں گے. ایسا نہیں کہنا چاہیے کسی کو. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، 7288 نمبر ہے اس کا، فرمایا اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس سے رک جاؤ. اور مثلا شراب ہی ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حرام کا لفظ نہیں بتایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لوگوں نے چھوڑی بھی، اس کو توڑا بھی، اس کو پھینکا بھی، گرایا بھی. تو اگر ہم اس سارے کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر تو شراب حلال کر لیں گے لوگ. تو سنت جو ہے وہ قرآن کے احکامات کو مزید واضح کرتی ہے. اسی طرح یہ بات بھی درست نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے کسی اور کی بات کو رکھ دیا جائے. کوئی حدیث سنا اور انسان کہ نہیں میرا امام تو یہ کہتا ہے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. ہر امام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازم ہے. اسی طرح اگر قرآن و سنت سے کوئی چیز حرام ہے تو انسان کہے کہ نہیں میری عقل تو کہتی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، تو حلال کر لے، تو یہ بھی درست نہیں. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ عمران بن حسین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی ہیں، اور بشیر بن کعب بھی موجود تھے. عمران نے ایک روز ایک حدیث بیان کی، کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے، الحیاء خیر کلہ. حدیث سنی ہوگی آپ. بشیر بولے ہم نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ حیا سے سنجیدگی اور وقار الہی پیدا ہوتا ہے، اور کبھی کمزوری بھی آ جاتی ہے. حیا سے انسان جو شائع ہوتے ہیں وہ تھوڑے ویک بھی ہوتے ہیں. یہ سن کر عمران کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی. کہنے لگے میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے خلاف بیان کرتے ہو. آپ نے فرمایا حیا سراسر خیر ہے، پوری خیر ہے، اور تم کہتے ہو اس سے کمزوری آتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں انہوں نے کہا قریب ہے تم پہ آسمان سے پتھر نازل ہوں، میں کہتا ہوں قال رسول اللہ، اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے یہ کہا. یعنی اتنا غصے میں آگے ابن عباس کہ ابو بکر اور عمر کی بات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے مت کرو، خواہ وہ ان کے دو قریبی ساتھی تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مکمل سمجھنا، یہ پانچواں نقطہ ہے. یہ ایمان کے تقاضے بتا رہی ہوں آپ کو. آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مکمل سمجھنا کیا مطلب؟ کہ آپ کچھ نہیں بھولے، کچھ چھوڑا نہیں آپ نے جو فائدے کا تھا. یعنی دین میں کوئی نئی چیزیں اضافہ نہ کی جائیں جن کو بدعت کہا جاتا ہے، چاہے عقیدے سے متعلق ہو یا عبادات سے متعلق ہو. کیونکہ جو بدعتی شخص ہوتا ہے اس کی گواہی ناقص ہوتی ہے. کیونکہ اگر وہ یہ کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، میں ان کو رسول مانتا ہوں، تو پھر ان پر تو دین مکمل ہو گیا، وہ تو نہیں بھولے. اور تم اپنی طرف سے ایک نئی بات ایجاد کرتے، گویا آپ نے دین مکمل نہیں کیا اور آپ اپنی طرف سے کچھ نئی باتیں شروع کر رہے ہو.
تو شریعت میں نئی چیزوں کا اضافہ کرنا ممنوع ہے، یہ ادب کے بھی خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. دین میں نئے نئے امور نکالنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. پھر یہ کہ آپ کی ذات سے متعلق بدعات کو رائج نہیں کرنا چاہیے، آپ کے نام پر کوئی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو آپ نے خود نہیں کیے. جیسے آپ کو میلاد منانا، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی منایا تھا اپنا کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا ہو؟ کبھی بھی نہیں کیا. تو جب آپ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو پھر ہم کہاں سے شروع کر چکے؟ تو ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر آپ کے اندر اللہ تعالی والی صفات نہیں ماننا، آپ مخلوق ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ قرآن مجید سے بھی پتہ چلتی ہیں، احادیث سے بھی پتہ چلتی ہیں. مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے، رب خالق، مالک، رازق، مدبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مان سکتے. یا آپ نے بھی کچھ پیدا کیا، یا آپ مالک ہیں. مالک کے دو جہان کس کو کہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. یا یہ کہ کچھ خدائی اللہ کی ہے اور کچھ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی ہے، ایسا نہیں. دنیا اور آخرت کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے. سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین. تو دنیا میں بھی جتنے امور ہو رہے ہیں، جینا مرنا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوں گے. قرآن مجید میں آپ کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کہیے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیثیت سے کم بھی نہیں کرنا اور زیادہ بھی نہیں کرنا. کم کرنا کیا ہوا؟ اب آپ بتائیے مجھے. ہم آپ کی حیثیت کب کم کرتے ہیں؟ مثلا جب ہم آپ سے زیادہ کسی اور کو امپورٹنس دیتے ہیں، جب ہم آپ کی شریعت کو مکمل نہیں سمجھتے، جب ہم آپ کی شریعت میں نئی نئی باتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ نے خود نہیں کی. کہ نعوذ باللہ آپ بھول گئے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی دین میں فائدے کی چیز ہے. اور آپ کی حیثیت سے بڑھانا کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیارات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سمجھنا. اور بعض اوقات تو لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا. میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو کہ عبداللہ و رسول، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. یہ فرق ہے ہم میں اور نصارہ میں کہ وہ اپنے پیغمبر کو عقیدت میں خدا کے برابر قرار دے گئے، اور ان کے پیچھے چلتے چلتے بعض مسلمانوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی. نمبر 8 یہ کہ آپ کے قول کا احترام کیا جائے، آپ کی باتوں کا احترام، آپ کی مسجد کا احترام، آپ کی احادیث کا احترام. ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن مجید کا احترام تو کرتے ہیں، لیکن حدیث کی کوئی بک ہو یا حدیث کی عبارت ہو یا حدیث کی کوئی بات ہو تو اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. تو قرآن مجید میں کون سی صورت ہے جس میں ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ سورۃ الحجرات میں آتا ہے نا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. آگے بڑھنا کیا ہے؟ احترام میں کمی. وہ ایک بات فرما رہے اور آپ کو نہیں یہ بات یوں ہے. جیسے مثلاً آپ اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ آپ اپنی دوستوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ اپنے بچے کی کوئی بات کر رہی ہیں تو اتنے بچہ بول اٹھتا ہے نہیں امی ایسے نہیں ایسے. تو یہ کیا ہے؟ چاہے وہ بچہ سچا ہی ہو، لیکن اس وقت آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ احترام، کہ اس نے ادب کے خلاف ہے یہ بات. اور بعد میں شاید اس کو اس وقت شاید آنکھیں بھی دکھا، بعد میں ڈانٹے بھی کہ تم نے اس وقت یہ کیوں کہا تھا. اور ہر بچہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے گڑبڑ. وہ کر تو ماں کی اصلاح ہی رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ماں بھول جاتی ہے یا بچے کی سمجھ کم ہوتی ہے اور ماں کی سمجھ کچھ اور لیول کی ہوتی ہے. وہ ایک انداز سے چیز کو دیکھتی ہے، بچہ کسی اور انداز سے دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ صحیح ہوں، لیکن بچہ تو بچہ ہی ہے نا پھر بھی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے مت بڑھو کہ ان کی بات کو کاٹ کے یا اس کو کم اہم سمجھ کے یا اس کو ان امپورٹنٹ قرار دے کے اپنی لاجک اور اپنی منطق جو ہے اسے زیادہ امپورٹنٹ قرار دو. تو یہ محمد رسول اللہ کی وضاحت تھی. ٹھیک ہے، اچھا اب مجھے چلے بتائیے، تھوڑا سا آپ بولیے
صحابہ نے سائل کی تصدیق پہ تعجب کیوں کیا تھا؟ ابھی آپ پڑھ چکے، بتا چکی ہوں میں آپ کو پہلے. وہ جب سوال کر چکے، یعنی جب انہوں نے سوال کیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا کہ تم یوں گواہی دو اللہ کے ایک ہونے کی اور معبود برحق ہونے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، تو اس نے کیا کہا آگے سے؟ قال صدقت، سچ کہا. فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا تصدیق بھی کرتے. یہ کیسا آدمی؟ ایک تو یہ کہ قرائن سے بھی پتہ چل جاتا ہے انسان کو. جب عموماً آپ اپنے اوپر بھی لیجئے کہ بعض اوقات آپ کسی سے سوال کرتے ہیں اور آپ کو پہلے سے علم ہوتا ہے اس کا، ہوتا ہے نا ایسے. کئی دفعہ لوگ جب ان کو جواب دیتے کہ ہاں ہاں میں نے وہ فلاں سے بھی پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا تھا، تو وہ کھڑے ہو کے بتا بھی دیتے ہیں. ساتھ حق کی پہچان تو ڈالی ہے، فطرت میں ہے. تو ہم پھر اس وقت کیا کرتے ہیں؟ پھر کسی سے پوچھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں، دل کی تسلی کے لیے پوچھتے ہیں. اور جب وہ بتاتا ہے اور وہ بات ہمیں کلک کر جاتی ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں صدقتا. اور تصدیق کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کی بات حقیقت کے مطابق ہے، بالکل سچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر پتہ ہی تھا، صحابہ کو سکھانے آئے تھے. یعلمکم دینکم، یہ آخر میں آتا ہے نا. پھر انہوں نے کیا سوال کیا؟ اگلا سوال کیا ہے؟ قال فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ ایمان کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ ایمان کہتے ہیں ایسا اقرار اور اعتراف جو قبول کرنے اور تسلیم کرنے کو لازم ہو، یعنی جس کو قبول کرنا لازم ہو، جو انسان قبول ہی کر لے. صرف اقرار کافی نہیں ہوتا، اس میں قبول کرنا لازم ہوتا ہے. مثلا کس نے اقرار کیا تھا قبول نہیں کیا تھا؟ کوئی مثال ہے؟ اقرار کر لیا تھا لیکن قبول نہیں کیا. ابو طالب. یعنی ایسا اقرار، ایسی تصدیق جس میں قبولیت بھی ہو، ایکسپٹنس ہو اور تسلیم بھی ہو، دل میں بھی ماننا اور زبان سے بھی، اور اسے قبول کرنا. دیکھیے پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ دل سے اعتراف کرنا اور زبان سے اسلام کی جو بات، اور پھر ایمان میں یہ ہے کہ اس کو پھر ایکسپٹ بھی کر لے انسان. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو دیا جائے اس کو پوری طرح لے لے. اچھا قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے خیال ہے تھوڑی سی کنفیوژن قبولیت کی بات میں. قبول کا مطلب ہے کہ وہ پھر کر بھی لے. تو ایمان جو ہے وہ اقرار، تصدیق اور عمل کا نام ہے. عمل کر کے دکھائے اس پر. ٹھیک ہے نا، یقین اور جوارح سے عمل بھی کرے. اگر اس کا عمل اس کے مطابق نہیں تو اس کا ایمان ناقص ہو جائے گا. جیسے کوئی شخص اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے، رسول ہے، زبان سے کہہ دیتا ہے، دل سے بھی مانتا ہے، لیکن ان کی بات قبول نہیں کرتا، عمل نہیں کر کے دکھاتا. اب ایمان میں 6 چیزیں آتی ہیں. اسلام ظاہری چیزوں کا نام تھا، اور ایمان کی بہت ساری چیزیں عمل میں ظاہر تو ہوتی ہیں لیکن صرف اسپیسیفک چیزیں نہیں. قبیلہ خثعم کے ایک شخص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اپنے کچھ صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میں نے عرض کیا کیا آپ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اب آپ دیکھیے کہ وہ اعمال کی بات کر رہا ہے اور آپ اس کو ایمان کی بات کر رہے ہیں. پسندیدہ عمل ایمان لانا. تو ایمان جو ہے وہ عمل کا نام ہے. ایمان عمل ہے، ایمان پر ہی تو نجات ہے. اور اگر ایمان میں کمی ہے کوئی تو بات ہی مشکل ہو جائے گی. جزاکم اللہ خیرا. آپ سب پڑھ سکتے ہیں، صرف یہ کہ جھجک رہے. اگر مشکل نہ ہو تو، اور خود گاڑی نہ ڈرائیو کر رہے ہوں تو راستے میں ہی جاتے جاتے پڑھ لیجئے، واپسی پہ آتے ہوئے پڑھ لیجئے، اور جو ڈرائیونگ کر رہی ہو ان کو بھی سنا دیجیے. تو انشاءاللہ صرف ودن 24 hours اگر آپ اس کو چند دفعہ ریپیٹ کر لیں گے تو زبانی الفاظ آپ کے منہ پہ جاری ہو جائیں گے. ایک سٹیپ ایکسٹرا لیجیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.